اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورہ نصر، جو کہ 30ویں پارے میں ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 17 کلمے اور 77 حروف ہیں۔ عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ نصر کے نام سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ عنقریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے، اور آخری آیت میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ پہلے 1 اور 2 کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش مانگنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر کی آیت نمبر 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ شامل ہے۔ یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے۔ اس آیت میں غیبی خبر دی گئی۔ یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے جاتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیر دیکھے ختم نہ ہوگی۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت حجت الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا، تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصہ تشریف نہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورت سن کر اسی خیال سے روئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی ملاقات قبول فرمائے، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اختیار کر لی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے ماں باپ اور ہماری اولادیں سب آپ پر قربان ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر بھی دیتی ہے، کیونکہ دین کی تکمیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں قیام زیادہ دیر باقی نہیں رہا۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے اور مغفرت طلب کرنے کی تعلیم دی ہے، جو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم سبق ہے۔ یہ سورت اگرچہ مختصر ہے مگر اس میں اسلام کی سب سے بڑی کامیابی کا اعلان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے بعد غرور کی بجائے شکر اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اصل طاقت اور مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔